السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، مجھے اردو میں بات کرنے کی عادت ہے، اس لیے اردو میں بات کروں گا. سأتكلم في اللغة الأردوية إن شاء الله تعالى لأن لي عادة في الأردو، وفي العربي يكون مشكلة للناس الآخرین الذین لا يتکلمون العربی. اس وجہ سے میں زیادہ اردو بات کروں گا. آپ جو ان کو عربی بھی ہے اردو بھی دونوں بھی نہیں ہے تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، ان کا ترجمہ بھی کوئی کرنا پڑے گا. ہمارے دوست احباب یہاں رہتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے حاضری ہو گئی اور آپ حضرات سے ملاقات ہو کر بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا بھی اعمال دین میں سے ایک عمل ہے. مسلمانوں سے ملاقات کرنا اعمال دین میں سے ایک عمل ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کی وجہ سے دونوں کے گناہ اس مصافحے سے گر جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا محبوب عمل ہے اللہ کو. مسلمان آپس میں صرف اللہ کی نسبت پر محبت کرتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، قومی، زبانی، علاقائی، کام کی، جاب کی، کسی اعتبار سے نہیں. بس انما المؤمنون اخوہ، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. تو اس اخوت کا اللہ نے بڑا ہی ثواب رکھا ہے. اس نسبت کے احترام کا، اس رشتے کے احترام کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے. رجلان تحابا فی اللہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ منہم رجلان تحابا فی اللہ. 7 ایسے آدمی ہوں گے، یعنی 7 قسم کے، کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن، جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. قرآن پاک میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جو حساب کتاب کا دن ہے وہ 50,000 ایئرس، 50,000 ایئرس کا دن ہے، 50,000 سنہ. اس دن اللہ کے ظاہر ہے کہ یہاں ہمیں 2-4 مہینے گرمی پڑ جاتی ہے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، تو وہاں اگر سایہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا. 50,000 سال کے اس دن میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں. تو یہ رشتہ جو ہے نا بڑے کام کا رشتہ ہے، اس کے بینیفٹس بہت ہیں. ایمانی رشتہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو نسبت ہے ہماری آپ کی امتی ہونے کی، اس نسبت میں، اس رشتے میں بے شمار فوائد ہیں. اس کا ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہوگا، وہاں پہنچ کے اندازہ ہوگا کہ چھوٹا چھوٹا لنک اور چھوٹا چھوٹا رابطہ، چھوٹی چھوٹی نسبت اس نے کیا کر رہا ہے نمایاں، اور کیسا کیسا فائدہ اس نے پہنچایا ہے. بڑی چیز ہے میرے دوستو. اس لیے آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی اور جناب کچھ بات آپس میں بات کرنے کا بھی موقع مل گیا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد. ایمان والوں کی مثال ان کے آپس میں محبت کرنے میں، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربانی اور نرم ہونے میں. مہربانی، تعاطف، نرم ہو جانا. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد. ایک جسم کی طرح ہے، پورے مسلمانوں کو ملا کر ایک باڈی بنتی ہے، پورے مسلمان مل کر ایک باڈی ہوتے ہیں. اور ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صوفیہ کے نزدیک پوری کائنات مل کر ایک باڈی ہے.
شخص اعظم کہلاتا ہے. صوفیہ کی زبان میں، اہل اللہ کی زبان میں ایک شخص اعظم ہوتا ہے. شخص اعظم اس کو بولتے ہیں کہ یہ پورے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے ملا کے ایک آدمی ہے. یہ جیسے ہم ایک آدمی ہیں، ہماری بہت سی چیزیں الگ الگ ہیں، ڈفرینٹ فنکشن ہیں، ڈفرینٹ کام ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ ہے، ڈفرینٹ شکل ہے، ڈفرینٹ خصوصیات ہیں. ایسے ہی ہے لیکن مل کے سب ایک ہیں. پھر یہ تجلی اعظم کی وجہ سے پھر وہ شخص اعظم کا ظہور ہے. ایسے ہی پورے مسلمان پوری دنیا میں جہاں عرب، عجم، سیاہ، سفید، قوموں کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، علاقوں کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، زبانوں کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، پیشوں کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، شکل و صورت کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، خاندانوں کے اعتبار سے فرق رکھنے والے، یہ سب جو ہیں باوجود فرق رکھنے کے ایک ہیں. کجسد واحد، وہ بھی ایک ہی باڈی ہے. ان اشتکا لہ عضو تداعی لہ کل الجسد فی السحر والحمى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو جاگنے میں پورا جسم شریک ہوتا ہے. اس کو نہیں بولتا کہ تجھے تکلیف ہے تو جاگتے رہو. ٹیمپریچر پورے جسم کا ہائی ہو جائے گا، بخار میں سب شریک ہو جائیں گے، پورا جسم شریک ہو جائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو بخار ہاتھ کو کیوں آئے، یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے میرے دوستوں کہ مسلمان خود غرضی کی بنیاد پہ نہیں جیتا. مسلمان کی زندگی کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ سیلفش نہیں ہے، وہ سیلفش نہیں ہوتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم والوں کے لیے. مسلمان بھی سیلفش نہیں ہے. اسی لیے یہ فرمایا کہ سب کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، سب کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، سب کا پرابلم ایک ہے، سب کے مسئلے ایک ہیں. اگر اس مسجد کے رہنے والے مسلیوں کے بچے آزاد ہو رہے ہیں اور جانے والا ان کو اپنے جنریشن کی فکر ہے، پیرنٹس کو اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں بہت وہ کنسرن رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، تو وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہمیں بھی ایسے دکھ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایسے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کریں اس کے لیے. میں شکاگو سے حاضر ہوا. شکاگو کے مسلمان اگر اس مسئلے میں پریشان ہیں کہ اپنی یوتھ میں اور اپنے آنے والی جنریشن میں اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو آپ کا مسئلہ ہے. یہ میرا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف آپ کا بھی مسئلہ ہے. ان اشتکا لہ عضو تداعی لہ کل الجسد. اگر مسجدوں کی ضرورت ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، اگر اداروں اور انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، مسئلے مسائل کی ضرورت ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، بزنسز کے اندر حلال حرام کی ضرورت ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، ذبیحہ کے اندر حلال حرام کی گوشت میں حلال حرام کا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ ہے. ان اشتکا لہ عضو تداعی لہ کل الجسد فی السحر والحمى. ایک جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم شریک ہوتا ہے، بخار میں بھی اور جاگنے میں بھی. مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں جو کام دیے گئے ہیں میرے بھائیوں، اس کام کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری ذات پر محدود نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ہارم مت کرو، کسی کو پریشان مت کرو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، مزے میں رہو. جاب کیا، ورک کیا، پیسے لائے، بیوی کو پالا، بچوں کو پالا، خوش. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ فاختے نہیں ہوتے، وہ کبوتر نہیں ہے. یہ کبوتر کا کام ہے. یہ فاختہ اور کبوتر کرتا ہے ایسا کہ بعد اپنا گھونسلہ بنایا، اس میں اپنے 2 انڈے دیے، اس نے 2 بچے نکالے میاں بیوی نے. اس کے بعد اپنا ایک کپل نے اپنے 2-3 بچوں کو سنبھالا. قصہ کرتا ہوں کبوتر ہے کوئی؟ ہم فاختے ہیں. ہم لوگ، ہمیں ساری انسانیت کا غم ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اس لیے ہمیں راستہ زندگی گزارنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا، جو آپ کی تعلیم ہے اور آپ کی تربیت ہے. سب سے پہلے یہ ذہن بنانا ہوتا ہے ہر آدمی کو کہ میری زندگی کا راستہ وہ ہوگا جو سرکار نے بتایا ہے. اب اپنی اپنی تھنکنگ ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، فہم ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو کیا سمجھا ہوا ہے. نماز پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، آ گئے کہ بھائی ہم تو حضور کے راستے پر ہیں. روزہ رکھ لیا، رمضان مبارک آ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو حضور کے راستے پر ہیں. یقیناً یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں سے ہے، پورا راستہ نہیں ہوتا. آپ کے راستے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے وہ بھی ہے، لیکن پورا راستہ وہی ہے ویسا نہیں ہے. پورا راستہ تو ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے معاملات کو، ہماری ڈیلنگ کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری صفات کو، ہماری عادتوں کو، ہمارے عقیدوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے سب چیزوں کو شامل ہوتا ہے.
عبدیت اس کو کہتے ہیں کہ 24 آورز کے لیے اور ہر منٹ کے لیے، ہر عمل میں، ہر فنکشن میں آدمی بندہ بن جائے، اپنی مرضی ختم کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپلائی کرے۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، مگر بہت آسان کام ہے۔ سب سے آسان کام وہی ہے۔ مشکل کام ہپوکریسی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹر، یہ بھی مینٹین کرنے جائیں وہ بھی مینٹین کرنے جائیں، یہ بھی ہینڈل کرنے جائیں وہ بھی ہینڈل کر لیں۔ پرابلم تو یہاں کریٹ ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا وہ ہے۔ ہم حضرات صحابہ کو دین پہ کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اور حضرات صحابہ دین پر عمل کرنے میں 100% تھے، کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کو چھوڑ ہی دیا۔ جب ایمان لاتے تھے سرکار پر وہ اپنے کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی جان سے ہاتھ ختم، میں میری جان میں کوئی تصرف نہیں رہی، میں نے نبی کو دے دی، اور میرے مال میں میرا کوئی تصرف نہیں، میں نے نبی کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ خرید لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حضور انجام دیتے ہیں، تبھی تو رسول ہے، اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو آپ کا لینا، آپ کا معاملہ کرنا اللہ پاک ہی کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو خرید بیچ دیا تھا۔ تو صحابہ کرام کے لیے پورے دین پر عمل کسی بھی وقت میں کبھی بھی آسان تھا، بالکل۔ کیوں؟ اندر سے یہ مائنڈ بن گیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد اپنی مرضی ختم۔ تو مرضی صرف نماز میں نہیں ہوا کرتی، صرف روزے میں نہیں ہوا کرتی، مرضی تو ہر سیکنڈ پہ پیش آتی ہے، ہر عمل میں پیش آتی ہے۔ تو جب مرضی ہی چینج ہو جاتی ہے تو پھر پورا دین اپلائی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پوری زندگی ہماری یا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے گی یا اللہ کی بندگی کے خلاف گزرے گی۔ ایک ہے عبادت کرنا اور ایک ہے بندگی کرنا۔ عبادت ایک عمل کا نام ہوتا ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے۔ بندگی عمل کا نام نہیں ہوتا، بندگی ہے جو کہا جائے، جب کہا جائے، جیسے کہا جائے ویسے کرنا اور اس کے لیے ریڈی رہنا۔ بندگی یہ ہوتی ہے۔ جو نوکر پہلے زمانے میں خریدے جاتے تھے اور آج بھی جو کسی کا نوکر ہوتا ہے تو وہ ٹائم دیتا ہے صبح سے 5 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک مثلا، تو کیا کرتا ہے وہ؟ اس کا باس جو بولے گا، جب بولے گا، جیسا بولے گا وہ اس کام کو کرے گا، ویسے کرے گا۔ تو جو زر خرید غلام ہوتے تھے وہ ان کا تو یہی حال تھا۔ حضرت مالک ابن دینار کا قصہ آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ انہوں نے ایک غلام کو خریدا، اس زمانے میں خریدے جاتے تھے انسان، تو خرید کے لے آئے اپنے پاس، کہنے لگے کہ صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جب آپ نے مجھے خرید لیا ہے تو اب میرا نام کیا ہے؟ میرا نام تو وہی ہے جو آپ میرا نام لیں گے، جو آپ نام لیں گے وہی میرا نام ہے۔ اب تو آپ نے مجھے خرید لیا ہے تو میرا اپنا کوئی نام نہیں۔ اب بڑا عجیب آدمی ہے یار۔ اسے پوچھا اچھا بھائی تم پہننا کیا پسند کرو گے، لباس کون سا پسند کرو گے؟ کہنے کہ سرکار آپ نے جب مجھے خرید لیا ہے تو میرا کیا لباس تو آپ جو آپ دے دیں گے وہی پہن لوں گا، میرا اپنا کوئی لباس نہیں۔ کیونکہ مالک ابن دینار بہت پیسے والے تھے، بڑے تاجر تھے، بہت پیسے والے تھے، وہ کہتے ہم تمہارے لیے انتظام کر دیں گے جو آپ کہو گے۔ پھر خاموش۔ کہنے کہ اچھا بھائی تم کہاں کے ہو، کیا کھاتے ہو، تمہارا فوڈ کون سا زیادہ تمہیں پسند ہے وہ ہم تمہارے لیے مہیا کر دیا کریں گے۔ کہنے کہ سرکار جب آپ نے مجھے خریدا ہے تو میرا کیا اپنا فوڈ، میری غذا وہی ہے جو آپ کھلا دیں گے۔ پھر حضرت بڑے وہ اللہ والوں میں سے تھے، بڑے متحیر ہوئے، پھر پوچھا اچھا بھائی تم ہمارے محل کے اندر حویلی میں رہو گے کہاں، بتاؤ ہم تمہارے لیے وہاں انتظام کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کہ سرکار جب آپ نے مجھے خریدا ہے تو میرا کیا مقام ہے، جہاں آپ رکھو گے وہیں رہ جاؤں گا، چاہو تو مجھے دیوان خانے میں رکھ دو، چاہو تو گیسٹ ہاؤس میں رکھ دو، چاہو تو مجھے استبل میں گھوڑوں کی جگہ پہ رکھ دو، میں وہیں آرام کروں گا جہاں گھوڑے آپ کے ہوتے ہیں۔ مالک ابن دینار نے فرمایا کہ بھائی تم آزاد ہو، تم غلام رہنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے غلامی کا سلیقہ سکھا دیا مجھے کہ غلام کیا ہوتا ہے، تم نے مجھے غلامی کا ادب بتا دیا، غلامی کا سلیقہ سکھا دیا کہ غلام ہوتا کیا ہے۔ اللہ کا غلام ہے پھر اپنی مرضی کیسی، نبی کا غلام ہے پھر اپنی مرضی کہاں کی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہم نے جانا ہی نہیں کہ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارے فہم میں یہ آئے نہیں کہ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غلام کا مطلب تو مالک ابن دینار کے غلام نے بتایا، کہا کہ تو غلام رہنے کے قابل نہیں ہے، تو آزاد ہے۔
تو یہ ہے اصل مائنڈ بنانا اپنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, بندگی کریں گے. پھر نماز بھی آسان, روزہ بھی آسان, اور نماز روزہ تو خیر آسان ہوتا ہی ہوتا ہے. جو چیز اور زیادہ آسان ہوتی ہے وہ کلچر ہے, وہ ثقافت ہے, وہ تہذیب ہے, وہ تمدن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کلچر نہیں چھوڑا مسلمان کو کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے پھریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تمدن نہیں چھوڑا مسلمان کو کہ اس کا اپنا کوئی تمدن نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی مدنیت نہیں ہے. خوشی اور غم کے طریقوں میں آزاد نہیں چھوڑا کہ کسی کو بھی اپنا لو, نہیں ہے, نہیں. اور کلچر ایسی چیز ہے میرے بھائی, بودباش, طرز زندگی, طرز رہائش, معاشرت جس کو کہتے ہیں, لیونگ اسٹائل, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کو یا لپیٹے گا یا دین سے نکالے گا. جن قوموں نے اس کو اہمیت نہیں دی وہ دین سے نکل گئے نماز روزہ رکھنے کے باوجود. جن لوگوں نے اس کو اہمیت دی وہ دین پہ باقی رہے نماز روزے میں سستی ہونے کے باوجود. ہر چیز کا اللہ نے ایک اثر رکھا ہے, ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک اثر رکھا ہے. ایک مرتبہ سنتوں کا 25 کو ہے, 30 ہے, ٹھیک ہے, 2-4-5-7 منٹ ہیں. اور ایک مرتبہ ہمارے ہاں ایک بچی جل گئی تھی, حیدرآباد کی, انڈیا کی بات بتا رہا ہوں. تو سب ظاہر فکر مند تھے, محلے کی بچی تھی, دواخانے کو ہم بھی گئے ہوئے تھے. تو وہاں ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ یہ اب بچے گی نہیں, مر جائے گی. میں نے کہا بھائی کیا ہوا اس کو؟ کہنے کہ بس اس کا 80% جل چکا ہے. تو میں نے, جو کہ ڈاکٹر وغیرہ کھڑے ہوئے تھے, تو ہم نے پوچھا کہ یہ جلنے پر آدمی مرتا کیوں ہے؟ اس کا دل ختم ہو جاتا ہے, اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے, اس کا لیور کام نہیں کرتا ہے, اس کی کڈنی کام نہیں کرتی, کیا پرابلم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا ہے. ہم بڑے عجیب پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا قصہ ہے. تو مین چیز تو دماغ ہے, مین چیز تو ہارٹ ہے, مین چیز تو کڈنی ہے, مین چیز تو لیور ہے, یہ تو سب فنکشن کرتے ہیں, پھر مرتا کیوں ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کہی, ہمیں بڑا سبق ملا اس سے. اب یہ تو ڈاکٹر جانے کہ اس نے کیسا کہا تھا, ہم تو ڈاکٹر ہے نہیں کہ اس نے کیا بات کہی تھی ہم سے. وہ اس نے ایک بات یہ کہی کہ جب 80% اسکن جل جاتی ہے تو پھر انفیکشن کو روکنے والی کوئی چیز رہتی نہیں. غور کرو کیا بات ہے یہ. انہوں نے کہا کہ جو انفیکشن ہوتا ہے باڈی پر, انفیکشن ہوتے ہیں باڈی پر, متاثر ہوتی ہے باڈی, انفیکشن کو پروٹیکٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ اسکن ہی ہے. اگر انفیکشن کو پروٹیکٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی تو بہت سے وائرس اور بیکٹیریا اور فلاں اتنا حملہ آور ہوں گے کہ اندر کا ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرے گا, اس لیے آدمی مر جاتا ہے. تو فوراً کلک کرا میرے دماغ کو کہ یہ جو کلچر ہوتا ہے اسلامی کلچر, یہ جو معاشرت ہوتی ہے اسلامی معاشرت, یہ جو لیونگ اسٹائل ہوتا ہے مسلمانوں کا, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, رہنے سہنے میں, وضاقتہ میں, ان سب چیزوں کے اندر یہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سکھائی ہے, انڈیویجول سکھائی ہے, قصدن سکھائی ہے. یہ نہیں کہ ایک آپ کا اسٹائل تھا, حضور نے دیکھ لیا اور کہا حضور ہمارے ایسے تھے, نہیں. آپ نے فوکس کیا ہے, آپ نے تعلیم کی ہے, آپ نے اہمیت بتائی ہے, اور باریک باریک چیزوں پر اہمیت دی ہے. کبھی ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا, ایسی چیزوں پر اہمیت دی ہے. تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ منشا تھا اس کے پیچھے. آپ نے پڑھا ہوگا شمائل میں, جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور عادتوں کا بیان ہے, اس میں یہ مضمون ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ ہوتے تھے تو آپ اپنے بالوں کے اندر مانگ نہیں نکالتے تھے, کیونکہ حضور کے بال تھے بہت بڑے بڑے. اور جب مدینہ منورہ جانے گئے آپ, وہاں آپ نے اپنے بالوں میں مانگ نکالی, ہمیشہ نکالتے تھے. محدثین جو ہیں, حدیث کی جو تشریح کرنے والے, وہ غور کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا تھا, کیوں تھا یہ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلچر دینا چاہتے تھے مسلمان کو, اس کے ہر ایکشن میں ایک امتیاز ہوتا تھا اور اس کو دوسرے سے بچایا جاتا تھا. مکے میں چونکہ مشرکین مکہ مانگ نکالتے تھے, اس وجہ سے آپ نہیں نکالتے تھے. مدینے میں چونکہ یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے, اس لیے آپ نے مانگ نکالنی شروع کر دی. پھر مانگ نکالنے والے سسٹم کو آپ نے رائج کر دیا. تو بال تو ہم رکھتے ہی نہیں, یا اگر رکھیں گے تو اس کی کون فکر کرتا ہے, اور اگر کوئی فکر نہ کرے تو جائز ناجائز بھی نہیں ہے. مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے یہ. لیکن یہ کیوں کیا آپ نے, ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، ہر چیز کو داہنے ہاتھ سے اور داہنی جانب سے کرتے تھے، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی پہلے سیدھی طرف پھر بائیں طرف. اگر کوئی بائیں طرف کرے تو بال نہیں جمیں گے، اس کے بال تو جم جائیں گے، لیکن اللہ کا سکھایا ہوا نہیں ہوتا وہ طریقہ. کیونکہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر عمل بتایا گیا ہے کہ یہ عمل اگرچہ آلدو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے ایسا پسند ہے. اللہ پاک نے حضور کو یوں بتایا. اس لیے میرے دوستو، ویسے تو یہ ہے کہ اصل چیز اسلام میں عقیدے ہیں، اصل چیز عبادت ہے، اصل چیز نماز ہے. جیسے برین اصل ہے، ہارٹ اصل ہے، کڈنی اصل ہے، لیور، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. لیکن وہ جو اسکن کا جو عمل ہے اپنا، اس کی جو غرض و غایت ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو یہ جو معاشرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کی خصوصیت یہ ہے کہ غفلت کے وقت میں آدمی کے دین کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے، آدمی کا دین اس کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے. اس کو عادت ہے سنت کے مطابق کھانے کی، اللہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے دین کے اس حصے میں کھا رہا ہے. اس کو عادت ہے اس کے مطابق لباس کی، تو اللہ اس کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، لیکن ہے وہ دین کے اندر لپیٹا ہوا. یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اس کا بہت مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے دین پر قائم رہنے میں، مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے دین کے اوپر استحکام میں، دین کی قدروں کے بننے کے اندر. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا ذہن بنائیں کہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100% سرنڈر ہو جائیں گے. یہ ہے اصل غلامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس مزاج کو بنانا پڑتا ہے، یہ بنتا نہیں ہے خود. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے صحبت سے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کا یہ مزاج بن جاتا تھا. یہ آپ کے صحبت کا اثر ہوتا تھا، فیض کی یہ اثر تھا، یہ اس کا نور تھا کہ جو آپ پر ایمان لے آتا تھا وہ ٹوٹلی اندر سے چینج ہو جاتا تھا. ہم لوگ بائی برن مسلمان ہونے کی وجہ سے، ماحول دوسرا ہونے کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دوری کی وجہ سے، ایک انوائرمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارا باوجود مسلمان ہونے کے، اسلام کو پسند کرنے کے، ایسا مائنڈ نہیں بنتا. اور پہلا اسٹیپ یہ ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میرا ذہن بن جائے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. کس کو اچھا لگتا ہے، کس کو برا لگتا ہے، کون عزت دیتا ہے، کون آنر دیتا ہے، کون ڈس آنر دیتا ہے، کون تبصرہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کون تعریف کرتا ہے، کون اپریشیٹ کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اس سے مجھے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو. میرا ذہن بن جائے کہ میں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور غلامی میں یہ ہے کہ مجھے تو غلامی کرنی ہے، اور انہوں نے اللہ کی بندگی سکھائی ہے اپنی غلامی میں، لہذا ان کی غلامی میں اللہ کی بندگی کمپلیٹ ہوگی، مجھے غلام بننا ہے. یہ مائنڈ بنانا پڑتا ہے پہلے آدمی. یہ بنتا ہے میرے دوستو دو چیزوں سے. اس زمانے میں ہر وقت کے کچھ تقاضے اور حالات ہوتے ہیں. اس زمانے میں صرف دو چیزوں سے یہ مائنڈ عموماً بنا کرتا ہے. ایکسپشن ہر چیز میں ہوتا ہے. یا تو جماعت کے راستے میں ہوگا، تبلیغ کے راستے میں ہوگا یہ کام. اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اپنے بچوں کا بھی لگواؤ، خود کا بھی لگواؤ، گھر میں دعوت کا ماحول قائم کرو، تعلیم کی فضائیں بناؤ. یا تو یہ اس سے ہوگا، یا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ہوگا، اولیاء اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہوگا. اگر ہم اپنی اولاد کو بڑے ہونے سے پہلے سے ہی، جب وہ مراہق ہوں، جب وہ اصل میں 19 کا 20 کا 21 کا ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. اب کتنے بیٹھے ہوئے ہیں 20-21 کے دیکھو. حالانکہ 20-21 کے بہت ہیں ہمارے گھروں میں، لیکن پکڑ میں نہیں آتے. جب چھوٹا تھا تو ہم پکڑ کے مسجد کو لاتے تھے، جب ہائی اسکول گیا اور کالج میں گیا تو ہماری پکڑ سے نکل گیا، کیونکہ ہم نے فالو اپ نہیں کیا. تو کیوں نہیں ملتا یہ؟ اس کو پہلے سے ہی دعوت والے ماحول میں، ہم بھی دعوت والے ماحول میں رہیں، اور اولیاء اللہ کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اور بزرگان دین کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، ان کا وقت گزاریں. ان دو چیزوں سے یہ مائنڈ بنا کرتا ہے. اور یہ اصل اس کا لنک کہاں سے ہے؟ اگر وقت ہوتا تو میں ذکر کرتا. یہ مضمون سورہ فاتحہ میں ہی ہے، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. بس انشاءاللہ پھر اللہ نے اگر توفیق دی تو کبھی اللہ نے چاہا تو میں ذکر کروں گا. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.